نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین حضرات، سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 23واں پارٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم یہاں سے سٹارٹنگ لیں گے۔ پچھلا تھوڑا سمری آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابھی قباء میں انٹری آپ نے کر لی، اور قباء میں آپ کے لوگ منتظر تھے، آپ سے آ کے لوگ مل گئے، اور قباء میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن یا 4 دن تقریباً رہے، اور اس کی وجوہات مورخین یہ بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول امانت سپرد کرنے کے لیے چھوڑ کے آئے تھے، کیونکہ ان کے پاس آنے کے لیے سواری نہیں تھی، کچھ تو وہ پیدل سفر کرا انہوں نے تقریباً 450 کلومیٹر کا، تو وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے اور ان کے پیروں کے اندر تک چھالے پڑ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات تک ان کا انتظار کرا، جمعرات کو حضرت علی وہاں پہنچے ہیں، اور جمعے کی صبح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی طرف یعنی یثرب کی طرف نکل گئے۔ مدینہ اس کا نام بعد میں پڑا ہے مدینہ النبی، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اسلام کی پہلی مسجد خود قائم کری، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ جو مسجد حرام ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے قائم ہے، اور مسجد اقصیٰ تھی وہ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے ٹائم سے قائم ہے۔ ویسے تو وہ بھی حضرت جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے ٹائم سے ہی قائم ہے، لیکن اصل میں اس کی شکل جو ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قائم ہوئی، اور مسجد نبوی اس کے بعد بنی۔ مسجد قباء میں اللہ کے رسول نے مسجد قباء میں رہے اور وہاں نمازیں پڑھائیں۔ وہاں پر آپ جو ہے عمرو بن عوف ایک قبیلہ تھا، اس کے قبیلے کے ساتھ رہے، وہیں پر ہی آپ ان کے مہمان رہے۔ ادھر حضرت علی جب آئے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی صبح وہاں سے نکل گئے، اور جمعے کی صبح نکلے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ظہر کا وقت ہونے لگا، تو اللہ کے رسول نے پہلا جمعہ وہاں پڑھایا۔ یہ سالم بن عوف کا ایک قبیلہ تھا، وہاں پر آپ رکے اور وہاں پر آپ نے جمعہ پڑھایا۔ کچھ لوگ پیچھے قباء میں رہ گئے تھے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے، تقریباً 100 لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے 100 لوگوں کو جمعہ پڑھایا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی پیغام بھیج دیا تھا مدینہ میں کہ میرے ننیحال والوں کو جو خبر کر دو، بنو نجار کو۔ اب آپ کہیں گے اللہ کے رسول کی والدہ جو تھی وہ تو مکہ کی تھی، تو ننیحال یہاں کیسے آ گیا؟ وہ آپ شروع میں آپ دیکھیں، میں نے آپ کو وضاحت سے بتایا ہے کہ یہ اصل میں حضرت عبد المطلب جو تھے، جن کا اصل نام شیبہ تھا۔ عبد المطلب تو ایک کانسیڈنسلی طور پر پڑ گیا اتفاق سے، اصل نام ان کا شیبہ تھا، وہ بھی میں نے شروع کی ویڈیو بتایا، اگر آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو اصل میں عبد المطلب کا یہ ننیحال تھا، تو دادا کا ننیحال، بیٹے کا ننیحال، بیٹے کا ننیحال، پوتے کا ننیحال، اس طرح سے اس کو ننیحال کہا اللہ کے رسول۔ تو بنو نجار یعنی اللہ کے رسول نے کہا میرا ماموں وغیرہ ان کو بتا دو کہ ہم آ رہے ہیں، ایک طرح سے ان کی دل جوئی کے لیے، کہ پہلے سے وہ بھی یہ رہیں کہ بھائی ہمیں نہیں پوچھا رشتہ داروں کو، دوسروں کے جا کے رہ رہے ہو۔ اللہ کے رسول یہاں سے مدینہ میں گئے ہیں، اور مدینہ میں انٹری جب آپ کی ہوئی ہے تو بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سب نکل کے آ گئے، اور خوب آپ کے لیے جو ہے آپ کی تعریف میں کلمات پڑھے ہیں، طلع البدر علینا، اور بہت بڑے بڑے نغمے آپ کے لیے گائے ہیں، اور عورتیں ڈھف لے کے آ گئی، بجائے ہیں خوب، بہت بہترین ویلکم کرا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بعد میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس اونٹنی پر تھے، تو لوگ آپ کی اونٹنی کی جو ہے مہار پکڑ پکڑ کے کہتے کہ ہمارے پاس آپ رہیں، ہمارے مہمان بن کے رہیں، ہمارے مہمان بن کے رہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عبداللہ ابن ابی بھی آ گیا، اس نے کہا آپ میرے پاس چلے۔ اللہ کے رسول، میں نے کہا میرا محل بہت بڑا ہے، آپ مہر میرے گھر میں چلے، بہت محل جیسا گھر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی اور جس کا گھر اس کے پاس ہوگا اسی گھر میں جو ہے میں رہوں گا۔ بہرحال اونٹنی کو چھوڑ دیا، اسے کہا یہ معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے معمور ہے، تو قصوہ جو اونٹنی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ وہ اونٹنی پہلے ایک جگہ بیٹھی، پھر اٹھ گئی واپس، پھر چلنے لگی، پھر گھوم کے آئی، پھر وہیں جگہ بیٹھ گئی، اور فوراً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ میزبان رسول کہا جاتا ہے جن کو، وہ فوراً اللہ کے رسول کے جو ہے کجاوا اٹھا کے، سامان اٹھا کے اندر چلے گئے، اپنے گھر میں لے گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا گیا، کہ وہ ایسا ابو ایوب انصاری لے گیا، کیونکہ ان کا ہی دروازہ سب سے پاس تھا جہاں اونٹنی بیٹھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جہاں مسجد نبوی بنے گی، جہاں اونٹنی بیٹھی، وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، وہ سہیل اور سہیل، ان نام 2 بچے تھے، ان کی جگہ تھی، وہ انہوں نے ویسے ہی گفٹ کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس کی رقم ادا کری جائے گی۔ بہرحال ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے لے گئے ان کو، اور اسی طرح سے جو ہے اونٹنی جو ہے قصوہ جو تھی اس کو، جو مصعب بن عمیر کو جنہوں نے مہمان کے طور پر اپنے گھر میں رکھا تھا، وہ اس کو لے گئے۔ بہرحال ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اللہ کے رسول کافی ٹائم تک رہے، جب تک مسجد نبوی اور آپ کا حجرہ قائم نہیں ہوا، جب تک آپ انہی کے گھر پہ رہے۔ اور ان کا بھی بڑا زبردست واقعہ ہے ابو ایوب انصاری کا محبت کا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کہاں رہنا چاہیں گے، فرسٹ منزل یا سیکنڈ، مطلب گراؤنڈ فلور پر یا فرسٹ فلور پر؟
تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہم فرسٹ فلور پر رہیں گے، لیکن جو ملنے جلنے والے کو زیادہ آنے لگے، کوئی ڈسٹربینس ہوتا ہے نیچے سے اوپر جانے کا، بار بار ڈسٹربینس ہوتا تھا، اللہ کے رسول نے کہا مجھے نیچے کر دو اور ابو ایوب انصاری تم اوپر شفٹ ہو جاؤ. اور ابو ایوب انصاری اور ان کی محبت کا آپ ایک ہلکی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ ایک مرتبہ کیونکہ اس طرح کی آر سی سی کی جو ہے وہ چھتیں نہیں ڈلا کرتی تھی، نہ پٹیوں کی ہوتی تھی، پھنٹے لگا کے دوسری چھت ڈال دی جاتی تھی. تو ایک مرتبہ ان کا مشخیزہ گر گیا پانی کا، ابو ایوب انصاری کا، وہ پہلی منزل پر تھے، یعنی فرسٹ فلور پر تھے، وہاں پر سے مشخیزہ گر گیا پانی کا، تو پورا پانی ہو گیا. سردی رات کو عرب میں پڑتی تھی، انہوں نے فوراً جو ہے اپنی سارے جو بستر کمبل وغیرہ اس سے اس پانی کو سمیٹا کہ پانی نیچے اللہ کے رسول کے اوپر نہ ٹپکے. تو اور رات بھر ٹھٹرتے رہے. اور یہ بات دیکھیں، صرف ان کی معاملہ یہ نہیں تھا کھانا پلانا کھلانا سلانا وغیرہ، بلکہ جنگوں کے اندر بھی شامل ہوئے، زیادہ تر جنگوں کے اندر شامل ہوئے. حتیٰ کہ ترکی میں جو لاسٹ جنگ ہوئی ہے قسطنطنیہ کی، ان کی دور کے اندر، جس کے اندر یہ شہید ہو گئے، اور ترکی کے پاس وہیں پر ہی اس محل کے پاس ہی ان کو جو ہے ان کو دفنایا گیا. اور انہوں نے کہا مجھے زیادہ سے زیادہ قسطنطنیہ کے پاس دفن کرنا. بہرحال اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا دی جائے گی کہ ان کی شہادت میں جو والا معاملہ جو ہے، وہ جو بشارت تھی اس کا معاملہ، جو اللہ کے رسول نے کہا تھا جو پہلا لشکر قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا اس کے لیے بشارت ہے، تو وہ کون سا لشکر تھا وہ بھی انشاءاللہ کبھی ویڈیو بنا دی جائے گی. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہاں رہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تقریباً 3 بڑے چیلنجز تھے جب آپ مدینہ میں انٹر کری. تو 3 تو چیلنج یہ تھے کہ ایک تو انصار اور مہاجر، یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے جو آئے ہیں ان کا معاملہ جو ہے کبھی ان میں لڑائی اور کسی طرح کا تصادم اور کلیش برپا نہ ہو. دوسرا اوس اور خزرج جو کہ خود مدینہ کے تھے قبیلے، اور یہودی یہ آپس میں بھی لڑتے رہا کرتے تھے، تو ان کو بھی ان کے اندر بھی لڑائی برپا نہ ہو. اور تیسرا جو کہ غدار تھے وہاں پر منافقین اور یہود کی شکل میں، اور وہ قریش کو بار بار دعوت دیتے تھے، ان کو کیسے روکا جائے. تو یہ 3 چیلنجز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھے. اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جا کے یہ 3 چیلنجز میں سے جتنے آج کور ہو جائیں گے انشاءاللہ میں کر دوں گا. پہلا آپ نے کام کرا ہے وہاں جا کے سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کریے، اس کو گورنمنٹ ہاؤس کی حیثیت سے بنایا، کنسٹرکشن آف مسجد نبوی اس کو بنایا گیا. اور کوئی اتنی بڑی مسجد نہیں بنی تھی، آج تو بہت پھیل گئی ہے لیکن اس دور میں اتنی بڑی مسجد نہیں تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، کھجوروں کے تنوں کے اوپر کھڑی کر دی گئی، اور اسی طرح سے زمین بھی کچی تھی، مٹی پر ہی سجدہ ہوا کرتا تھا. تو اس طرح کی لیکن اس کے اندر یہ روحانی طور پر اسلام کا ایک مرکز بننے جا رہا تھا، جہاں سے فتوحات کے لیے لشکر نکلے ہیں، جہاں پر مشاورت ہوتی تھی صحابہ کرام سے، جہاں پر جنگی فیصلے ہوتے تھے، جہاں پر درس قرآن بھی دیے جاتے تھے، جہاں پر تعلیم تربیت اصلاح تزکیہ، اور اصحاب صفہ بھی وہیں پر رہا کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ بھی وہیں پر تھا. اس مسجد کو پوری ایک، آپ دیکھیں جب سٹی پلاننگ ہوتی ہے تو پہلے ہمارے یہاں بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم پہلے کالونی بنا لیتے ہیں پوری ایک، اور پھر اس کے بعد مسجد کو کوئی پارکنگ میں گھسیڑ دیا، کہیں گھسیڑ دیا. مسجد جو ہے اس کو سینٹر بنانا چاہیے، اس کی چاروں طرف پوری بستی آباد ہونا چاہیے، مسجد سینٹر ہونے چاہیے کہ سب کو مسجد پاس پڑے. ہماری تو مسجد بعد میں بنائی جاتی ہے، پہلے پوری کالونی بس جاتی ہے، اس کے بعد پارکنگ میں یا کئی جگہ خالی پڑی ہے وہاں پر مسجد بنا دیتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے لیے تو پاس ہوتی ہے، کچھ لوگ دور ہو جاتی ہے. تو یہ مسجد کو بھی ہمیں ایک پلاننگ کے ذریعے بنانا چاہیے. تو مسجد بنائی گئی، وہیں سے تعلیم تربیت وغیرہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور پارلیمنٹ بھی وہی ہے، وہیں پر ہی دارالقضاء ہے، سارے فیصلے وہاں ہو رہے ہیں. سزاؤں، گناہ گاروں کو سزاؤں کی بھی تعلق سے بھی وہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے یہ سزا ہے اور ان کے لیے یہ سزا ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا مرکز بنا مسجد نبوی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے بھی وہاں بنا دیے گئے، آپس میں آپ کی زوجہ جو آپ کے ازواج تھیں ان کے لیے حجرے ہی بنا دیے گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ کام ہوا، آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر جو وہاں مکہ میں تھے ان کو بول دو کہ وہ اپنی فیملی کو بھی لے آئے اور میری فیملی کو بھی لے آئے. عبداللہ بن ابی بکر اپنے گھر والوں کو اور ان کے اللہ کے رسول کے گھر والوں کو لے کے ساتھ آ گئے ہیں وہاں پر مسجد نبوی، وہاں پر آئے اور وہاں پر رہائش ہوئی. وہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری فیملی وہاں پر رہی. اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی بھی وہاں پر آ کے رہنے لگی. اب اس کے بعد پہلا نمبر پر جو مسجد نبوی کے بعد جو وہاں کے فتنوں میں سے جس کے اندیشہ تھا، فرسٹ کام اللہ کے رسول نے کیا کرا کہ جو ایسا کام تھا کہ 2 مشکلات اس سے حل ہو گئی. یا تو ایک تو انصار اور مہاجرین کی لڑائی ختم ہو گئی اس معاملے سے، اور دوسرا مہاجر کے انصار کے اندر سے اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے وہ بھی آپس میں لڑتے تو ان کو بھی ختم کر دیا. وہ اس طرح سے ہوا کہ آپ تھوڑا پس منظر میں جائیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ جو انصار اوس اور خزرج تھے، انصار یہ دونوں قبیلے عربی تھے، اور وہاں پر جو مدینہ تھا یہ 5 قبیلوں کا مجموعہ تھا.
اوس چھوٹا قبیلہ تھا, خزرج بڑا قبیلہ تھا, یہ دونوں بھائی بھائی تھے ایک طرح سے اور عربی تھے, اور یہ مشرک تھے. اور 3 قبیلے اور تھے, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نذیر. یہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے, اور یہ آپس میں ہی لڑتے رہا کرتے تھے. خاص طور سے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہا کرتے تھے. گھوڑا آگے نکالنے پلٹ رہے ہیں, کسی کے چارہ گاہ سے چارہ کھا لیا کسی اونٹ نے, یا کسی کے کھیت کے اندر پانی جا رہا تھا اس کو روک دیا. اس بات پر لڑائیاں چلتی تھی خوب, اور بہت لمبی لمبی لڑائی چلتی تھی, حالانکہ خود کو بھی نقصان پہنچا رہے تھے. تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھے کہ اس کو ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. تو ایسا کرتے ہیں نا ہم کہ ہم 5 قبیلے یعنی بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نذیر, اوس اور خزرج مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک سردار ہم منتخب کر لیتے ہیں. ہمارا ویسے تو کوئی سردار ہوتا نہیں ہے, ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, لیکن بنا لیتے ہیں, کم سے کم لڑائیاں تو ختم ہوں گی, چھوٹے موٹے معاملے وہ بادشاہ سورٹ آؤٹ کر دیا کرے گا. تو لوگوں کی بالاتفاق رائے یہ آئی کہ جو عبداللہ ابن ابی تھا یہ واقعی لائق بھی تھا, کیونکہ یہ ایک طرح سے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹ آدمی تھا. اس کو چن لیا گیا, اس کا تاج بھی بننے جا چکا تھا, اس کو لوگوں نے چن لیا تھا, اور یہ بڑا خوش بھی تھا. سوچ رہا تھا مجھے وہ بادشاہت مل گئی, میں بیٹھے بٹھائے بادشاہ بن گیا. ادھر سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بے تاج بادشاہ انٹری ہو جاتی ہے. تو یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا, اس کے جو ہے اس کو بہت غصہ بھی آتا, برا بھی لگتا ہے یہ معاملہ کیوں ہوا. تو اس کے پاس مشرکین کے خط بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مشرکین کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کا اتنا بڑھیا ویلکم ہوا ہے, تو انہیں لگا کہ شہرگ ہماری جو تجارتی شہرگ ہے مدینہ, کیونکہ مدینہ سے ہو کے شام کی طرف جائیں گے ہمارے تجارتی قافلے, وہ اسی کے چکر میں غزوہ بدر بھی ہوئی ہے. تو ان کو ڈر ہوا, تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا, دیکھو تم سردار بننے والے, ہم تمہاری بھی تکہ بوٹی کر دیں گے, انہیں فوراً وہاں سے نکالو. تو اللہ کے رسول کو اس چیز کا بھی اندیشہ تھا. ایک عبداللہ ابن ابی نہیں, کیونکہ یہ خزرج کا تھا, خزرج بڑا قبیلہ تھا, اس نے اپنے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کرا. اللہ کے رسول وہاں پہنچ گئے, اور اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اگر تم ہم سے لڑو گے تو جو میرے ساتھ ہیں انہوں نے موت علی البیت یعنی موت پر بیت کری, یہ بھی تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے, قریش سے زیادہ نقصان ہم پہنچائیں گے تمہیں. بہرحال وہ ڈر گئے, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت رہتے ہی اس کی پلاننگ کری کہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرا جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو وہاں پر اب قائم کرا مواخات بردرہڈ قائم کرا آپ نے, اور اسی کے اندر دونوں معاملات کلیئر کر دیے. پہلے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے, کیونکہ جو وہاں پر سارے ابھی اوس اور خزرج کے سارے لوگ ایمان لائے تھے, کچھ لوگ مشرکین بھی تھے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت رہا ان کو پہلے ڈرایا, اور اس وقت کے دوران ہی دعوت اور تبلیغ کا کام فوراً کروایا, جس کے ذریعے کچھ لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے. اور انصار اور مہاجرین کے بیچ میں بھی لڑائی کا بہت بڑا خدشہ تھا, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھر میں اکٹھا کرا سب کو, اور وہاں پر ایک انصار کو بلایا, ایک مہاجر کو بلایا, اور دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا. ایسے کئی انصار مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا, اور یہ کہا کہ اب تم سگے بھائیوں سے بڑھ کے بھائی ہو. اور اللہ کے رسول نے وہ خدشہ بھی ختم کر دیا کہ کبھی ان دونوں کی تلواریں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بلند ہو. تو یہ دوسرا مسئلہ بھی اللہ کے رسول نے اس کو ختم کر دیا, اور اوس اور خزرج والا جو معاملہ تھا اس کو بھی ختم کرا. اب تیسرا کام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کرا ہے وہ یہ کرا ہے کہ میثاق مدینہ, یہودی جو تھے یہ یہودی پیچھے سے پلاننگ کرتے تھے. ادھر سے عبداللہ ابن ابی یہودیوں کے ساتھ مل کے اور مشرکین کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا, اسلامی ریاست کو ختم کرنا چاہتا تھا. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق مدینہ کرا. وہ اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا کہ میثاق مدینہ کیسے ہوا. تو بہرحال یہ ایک بات سمجھنے کی کہ اس کا ایک واقعہ اور آپ کو سنا دوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ یہ بردرہڈ جو قائم کرا, مواقعات جو بنایا, بھائی بھائی بنایا, تو وہ اس کا ایک مثال آپ سنیں. اللہ کے رسول نے عبد الرحمن بن عوف کو ایک صحابی کا اللہ کے رسول نے بھائی بنا دیا, ان کا نام سعد تھا. تو وہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ یہ میرا گھر ہے, آدھا گھر آج سے تمہارا آدھا میرا, ہر چیز آدھی آدھی کر دی. حتیٰ کہ ان کی 2 بیویاں تھیں, اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا ان دونوں میں سے جو ان سی بیوی تمہیں پسند آئے میں اس کو طلاق دے دوں گا, تم اس سے نکاح کر لینا عدت کے بعد. بہرحال حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی خوددار آدمی تھے, کیونکہ وہ بڑے بزنس مین تھے. انہوں نے کہا مجھے تو صرف تم جو ہے مارکیٹ کا راستہ بتا دو, مارکیٹ کا ہے. تو بنو قینقاع کا جو قبیلہ تھا وہ قریب تھا, وہیں مارکیٹ بڑا تھا. تو انہوں نے کہا اس طرف سے چلے جاؤ آپ بنو قینقاع کے قبیلے میں. تو وہاں پر آپ گئے, آپ نے کچھ پیسے تھے, آپ نے جو ہے پنیر خریدا. اس طرح سے آپ نے دھیرے دھیرے کر کے پنیر کا کاروبار کرتے رہے, اور بڑا آپ نے جو ہے پیسہ اکٹھا کرا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے, تو آپ نے دیکھا عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے کچھ رنگ لگا ہوا ہے, وہ خوشبو کا نشان تھا. اللہ کے رسول نے پوچھا عبد الرحمن ابن عوف کیا کس بات کی خوشبو یا کس بات کا نشان ہے؟ تو اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا ہے. کہا مہر میں کیا دیا؟ کہا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے میں نے مہر میں.
تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مہر میں ہمیں سونا ہی کرنا چاہیے. پیسے تو کرنسی تو انفلوئنس ہو کے کم بھی ہو جاتی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے, سونا ہمیشہ سونا کی قیمت برقرار رہی. سونے کی ویلیوز کی فیس ویلیو اس کے اندر ہی ہوتی ہے, سونے کی ویلیو اسی کے اندر ہوتی ہے. بہرحال کرنسی تو آج آپ نے 10,000 مہر رکھی, 10 سال بعد 10,000 کی اہمیت 1,000 ہی رہ جائے گی. چلو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول نے کہا, مبارکباد دی. اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول کو بعد میں پتہ چل رہا ہے. آج ہمارے یہاں تو کوئی فرقے کا یا کسی مسلک کا آدمی کو اگر بلایا ہو, ہمیں نہیں بلایا تم نے, ویسے تو ہمیں بڑا یاد کرتے ہو تم, لیکن آپ نے ہمیں نکاح میں بھی یاد نہیں کرا. تو نکاح جو ہے اتنا ایزی تھا, نکاح کو آسان کرو, زنا کو مشکل کرو. نکاح بہت آسان تھا اس معاشرے کے اندر. اور یہ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا, آپ دیکھیں آپ نے اس بات کو ذرا سا بھی جو ہے اس کو ترجیح نہیں دی. اس نے کہا ٹھیک ہے, بہت خوشی کی بات ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نکاح آسان کریں. ہمارے یہاں تو 100 200 500 1000 لوگوں کو بلانا پڑتا ہے جب بھی کہ نکاح ہوتا ہے. یہ ہماری معاشرے کے اندر ہم ان بندشوں میں بھی بندھے ہوئے ہیں, اس لیے نکاح بہت مشکل ہو چکا ہے. نکاح نہیں ہو رہے ہیں آسانی سے, کیونکہ جب تک ہمارے پاس 3-4 لاکھ روپے نہ ہو نکاح ہی نہیں کر سکتے ہم. تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بھی ایک. تو یہ ایک معاملہ ہے. ایک اور ہوا مواقعات کے اندر, کچھ انصاری آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے باغ ہیں, ہمارے یہ آدھے باغ ہم مہاجرین کو دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے ہی منع کر دیا, مہاجرین نے ہی منع کر دیا. لیکن انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کریں کہ ہمارے باغات میں ہمارے کام کر لیں, اس کی اجرت لے لیں. تو مہاجرین نے کہا ٹھیک ہے, پھر چلو ایک کاروبار تو ہوگا. اب بات یہ تھی کہ مدینہ سٹی جو تھی, اب یہ تو اس کی کیپیسٹی تو کم تھی, اب جہاں پر لوگ زیادہ ہو گئے تھے, اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے بڑی پلاننگ کری. وہ جو ہم آگے ویڈیو میں کریں گے, جب غزوہ بدر اور آگے چلیں گے انشاءاللہ اس کو بھی کلیئر کرتے چلیں گے. تو آج ہم یہاں تک رکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے میثاق مدینہ کے اوپر جو ہے بڑی ڈسکشن کریں گے. میثاق مدینہ ہوا, یہودیوں کے قبیلے کون کون سے تھے, کہاں کہاں تھے, کس طرح سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.